جناب سید توصیف الرحمن شاہ. یہ پیچھے والے ونڈو کھول دیں برائٹ پلیز, بہت سائڈ کے جو ہے نا اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دین اسلام دین توحید ہے. قرآن حکیم دعوت توحید کا پیغام اللہ کی مخلوق کو سنانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. پیغام توحید جنت کی کنجی ہے. پیغام توحید جہنم سے نجات کی ضمانت ہے. سینوں میں عقیدہ توحید راسخ ہے, عمل سے چھلکتا ہے, تو یہ دھرتی پہ چلتا پھرتا جنتی انسان. لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں ہے, اپنے خالق و مالک کی معرفت نہیں ہے, یہ زمین پہ رینگنے والے کیڑوں سے بھی برا ہے. مبارک ہو ان کو, مرکزی جمعیت اہل حدیث آرڈم کے ان بھائیوں کو مبارک ہو جنہوں نے پیغام توحید کے لیے یہ مجلس برپا کی. مبارک ہو ان ماں باپ کو جن کے فرزند نے آج اللہ کے کلام کو حفظ کیا اور ان کی محنتوں سے یہ ماحول گرم ہوا. جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ایام اگر یوں کہا جائے کہ شرک کے اندھیرے آج امت کو اتنی شدت سے اپنی ہلاکتوں میں چھپا چکے ہیں جس کی مثال امت مسلمہ کو شاید ماضی قریب میں کہیں نظر نہ آتی ہو, تو یہ جملہ مبالغہ اور جھوٹ نہ ہوگا. آئیے میں آپ کو ایک مولوی صاحب کی بات سنا کر آج کے دور میں شرک کس طرح پھیل رہا ہے, آج کے دور میں عقیدہ توحید کے منافی لوگ کیسے محنت کر رہے ہیں, اپنے بزرگوں کو اٹھا کر خالق و مالک کی صفات کیسے بانٹ رہے ہیں, یہ منظر دکھانے کے لیے پاکستان کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناتا ہوں. کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو میرے موبائل میں اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے. وہ کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے اللہ کے ولی, اور ان کی شان یہ ہے کہ جو صبح صبح انہیں آ کے ہاتھ ملا لیتا اس دن 24 گھنٹے تک موت کا فرشتہ اس کے دروازے پہ نہیں آتا تھا. تو صبح صبح ہی لوگوں کی لائن لگ جاتی, پیر جیلانی سے ہاتھ ملا لیں, زندگی کی ضمانت پا لیں. ایک بڑھیا کا ایک ہی بچہ تھا, وہ بھی روزانہ آتی ایک بیٹے کی وجہ سے تڑپتی ہوئی کہ اپنے بیٹے کی ضمانت زندگی کی لے لوں کہیں مر نہ جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہاتھ ملا کر بھی گئی
اس کا بیٹا پیر صاحب کے ہاتھ چوم کر بھی گیا لیکن پھر بھی مر گیا۔ وہ بچے کی لاش لے کے بابا جی کے پاس آ گئی۔ جیلانی صاحب بچوں کو جب پڑھایا کرتے تھے طلباء کو تو ان کی عظیم شان جلال میں آتے تو اپنے شاگردوں سے کہتے مر جاؤ، ساری کلاس مر جاتی۔ جلال میں آتے تو کہتے زندہ ہو جاؤ، سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ تو وہ جب پیر صاحب کی مجلس میں آئی تو پیر صاحب جلال میں تھے، جلالی بابا نے کہا مر جاؤ، پوری کلاس مر گئی۔ اس نے چپکے سے اپنے بچے کو بھی ان کے مریدوں کے ساتھ ہی لٹا دیا، یہ سوچ کر کہ جب شاہ صاحب فرمائیں گے زندہ ہو جاؤ تو میرا بھی زندہ ہو جائے گا، سوکھے جی کام ہو جانا۔ پیر صاحب نے کہا زندہ ہو جاؤ، سارے مرید اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ بی بی والا نہ اٹھا، ماں تھی تڑپ اٹھی، کہنے کہ شاہ صاحب میرا بچہ نہیں اٹھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میرے کہنے سے مرا بھی نہیں تھا، اگر میرے کہنے سے مرتا تو میرے کہنے سے زندہ ہوتا، وہ میرے کہنے سے نہیں مرا۔ تو ماں تھی کہنے لگی لیکن شاہ صاحب صبح صبح آپ کا ہاتھ چوم کر گیا تھا، ہاتھ ملا کر گیا تھا، پھر کیسے مر گیا؟ پیر صاحب کو جلال آیا، اپنا ہاتھ بلند کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نیچے گیا، وہ مرا ہوا اٹھ کے زندہ ہو گیا۔ بی بی سلام کر کے گھر چلی گئی۔ مریدوں نے کہا شاہ جی آج نیا کام کیا ہے آپ نے، یہ آپ نے فضا میں ہاتھ بلند کیا پھر ہاتھ نیچے کیا، یہ کیا تھا؟ کہا اس کے رونے پہ مجھے ترس آ گیا، میں تڑپ اٹھا، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے فضا میں ہاتھ بلند کیا، وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ روحیں لے کے جا رہا تھا، میں نے اس سے وہ تھیلا لے لیا اور آج جتنے مرے تھے اس کے صدقے سارے زندہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر آپ کو دکھانے کا مقصد، یہ گفتگو آپ کو سنانے کا مقصد چہروں پہ مسکراہٹیں لانا نہیں ہے، ہنس کے اس لمحے کو ٹالنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو وادی یقین میں لانا مقصد ہے کہ بھائیو آج اہل شرک کی اس وادی میں گر رہے ہیں۔ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن مجھے معاف کر دینا، جس وادی کے اندر رب محمد کی قسم ابو جہل نہیں گرا تھا۔ ابو جہل نہیں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ لات موت دیتا ہے، یہ لات زندگی دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں موت اور حیات کا پورا کنٹرول ہے، یہ تو شان الہی ہے، یحیی و یمیت تو اللہ ہے، جب چاہتا ہے کسی کو زندہ کرے، جب چاہے کسی کو موت دے دے، اس اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، گزرنے والا بستی سے گزر رہا ہے، بستی بربادی کا شکار ہو چکی ہے، کہتے یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے اسی کو موت دے دی، 100 سال اس کو سلائے رکھا، پھر اٹھایا پوچھا کم لبثت، کتنا سوئے ہو، کتنا مرے ہو؟ کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا نہیں 100 سال تیرے رب نے تجھے موت، اپنا کھانا دیکھ، اپنا پینا دیکھ، اپنا گدا دیکھ، اپنی سواری دیکھ۔ جب اس کے لیے واضح ہوا تو کہنے لگا میں جان چکا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ تو میرے مولا کی صفات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پیر جیلانی کی بات نہیں کرتا اور اس قصے میں پیر جیلانی رحمہ اللہ کا قصور نہیں ہے، یہ بات کہ مریدوں نے اپنی طرف سے من گھڑت دکانداری چلانے کے لیے کھیل برپا کیا ہے۔ کروڑ پیر جیلانی ہو تو محمد کریم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کی گود ہے، پیارے حبیب کی گود میں پیارے حبیب کے لاڈلے لہتے جگر ابراہیم وفات پا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ رحمت ہے محمد کی جو بیٹے پہ برس رہی ہے، یہ تو رحمت ہے۔ قبر میں اتارتے ہیں، روتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا کو غمگین کر دیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر جیلانی اپنے شاگردوں کو شغل میلے میں مار کے اور شغل میلے میں زندہ کر لے، مصطفیٰ نے اپنے لگتے جگر کو زندہ کیوں نہ کر لیا؟ آج شرک اس حد تک پھیل چکا ہے۔ یونس گوہر شاہی کا نام اکثر بھائیوں نے سنا ہوگا، سندھ سے اٹھنے والا گوہر شاہی کا یہ فتنہ جس کا جانشین اب یونس گوہر شاہی ہے، وہ جب تقریر کرتا ہے تو سکرین پہ کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا ریاض،
ریاض احمد گوہر شاہی جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا جانشین کہتا ہے کہ اب نہ اللہ کے لیے جائز ہے نہ رسول اللہ کے لیے جائز ہے کہ ریاض احمد کے ظاہر ہو جانے کے بعد کوئی اللہ کی توحید کا نام لے۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں، نہ اللہ کے لیے نہ رسول اللہ کے لیے نہ اولیاء اللہ کے لیے۔ اب لا الہ الا ریاض کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب اگر توحید ہے تو لا الہ الا ریاض احمد گوہر شاہی۔ میں سوال کرتا ہوں اے میرے مسلمان بھائی، اے جس کی جیب کو اللہ نے دولت کی نعمت سے بھرا ہے، اے جس کی قلم کو طاقت سے نوازا ہے، اے جس کی زبان میں مولا نے قوت رکھی ہے، اے جس کے جسم کے اندر دوڑتا ہوا لہو جوانی کے ایام میں گزر رہا ہے، تیرے رب کی توحید پر یوں وار ہو، تیرا اور میرا کردار کیا ہے؟ میں اور تو کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل مالک کے سامنے میری اور آپ کی پیشی ہوگی، میرے رب نے سوال کر لیا جوانی کہاں گزار کر آیا؟ فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فلموں کی دنیا، کرکٹ کا میچ، دوستیں، پکنک، کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے؟ ان حالات میں جن حالات میں رب کی توحید کے اوپر دشمنوں کے وار ہو رہے ہوں؟ فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب سنتی ہے کہ بابا حرم کے اندر سجدہ ریز تھے، ظالموں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے محمد کے مبارک کندھوں پہ ڈال دی، وہ اوجڑی کو ہٹا رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور مصطفیٰ زبان حال سے گویا کہہ رہے ہیں بیٹا نہ آنسو بہا، یہ تیرے پاپا کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر لے، محمد رب کی توحید کی دعوت سے بعد نہیں آئیں گے۔ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ، آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ طائف کے میدان میں جاتے ہیں، ہم و غم کیا ہے، چودراہٹ چاہیے ہوتی تو وہ تو کفار مکہ نے کہا تھا ہمارے بادشاہ بن جاؤ، دولت چاہے ہوتی تو کہا تھا کہ قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا وہ تو اشارہ کیا تھا، اشارہ کر دو، انگلی اٹھا دو، بس ایک لا الہ الا اللہ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ اہل طائف کے پاس منتیں کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، پتھروں کی بارش ہو رہی، لہو لہان ہو رہے، زمین پہ گر رہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا، اجازت مانگ رہے پہاڑوں کو اٹھا کر بستی کو پیس دے، جواب میں کہہ رہے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم محمد کو پہچانتی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام توحید، مجھے کہنے دیجئے یہ پیغام توحید، اس کی جڑوں میں محمد کا مبارک لہو گرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جڑوں میں سمیہ کا پاکیزہ خون گرا ہے، اس کی جڑوں میں اصحاب رسول اللہ کی قیمتی جانیں قربان ہوئی ہیں، سیدنا حمزہ کے ٹکڑے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کا لہو گرا، کیا کبھی آپ کا اور میرا پسینے کا قطرہ گرا؟ ہم سے تو اہل شرک کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل برداشت نہیں ہوتے۔ اہل شرک محرم کا حلوہ بھیج دیتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے یہ حسین کی نظر ہے، حسن کی نظر ہے، حرام ہے، سور کی طرح حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے۔ بیٹے سے کیا کہتا ہے او پتر کنجول کے کوتے تو سوڑ دے سانا نہ کھاسا، لیکن کنجول کیوں؟ اگر نہ کی داتی وہ آپ سے نے وابیاں نہ کر رہے، پتہ لگ جائے گا ہم کون ہیں، ہماری دوستی ہیں، تعلق، رشتہ داری ہیں، کاروبار، ملنا جلنا۔ اے مولوی صاحب تقریر کر کے واپس جو سن رہی تھی ایسا دیتا رہنا میں۔ آئیے کلام الہی سے انبیاء کی زندگی اور قرآن کا پیغام سنتے ہیں، وہ قرآن حکیم کا پیغام توحید جس کو سیکھنے اور سمجھنے، ماننے اور پھیلانے میں ہی اللہ کی جنت کا سودا ہے، اور جس کے لیے پوری کائنات کو خاص طور پہ جن اور انس کو پیدا کیا گیا۔ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہونا ساری نمازیں چھوڑ دینا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ او جی ڈیوٹی تے جانے ہیں جی، تو بس ڈیوٹی ایسی جگہ تے رات کو سونے سے پہلے میں 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟
اگر تیرا رب تیرا نفس ہے تو ٹھیک ہے، اگر تیرا رب اللہ ہے تو باطل ہے۔ اگر تو نفس کی پوجا کرتا ہے تو 5 نمازیں سونے سے پہلے پڑھ لے، اور اگر تو اللہ کو پوجتا ہے تو جو وقت میرے مولا نے نماز کا رکھا ہے اسی وقت پہ نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ میں نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیوحدون، اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کو ایک جانے۔ نہ ریاض احمد گوہر شاہی اللہ کا شریک ہے، نہ پیر جیلانی اللہ کا شریک ہے، نہ بابا حجویری اللہ کا شریک ہے، نہ شادی شہید اللہ کا شریک ہے، نہ سہیلی سرکار اللہ کے شریک ہے، نہ انبیاء اللہ کے شریک ہے، نہ اولیاء اللہ کے شریک ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے صرف میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، بھروسے اللہ پہ، خوف اللہ کا، امید اللہ سے، محبت اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، سر کا جھکانا اللہ کے لیے۔ اس عبادت میں نہ کوئی حضرت، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی امام، اللہ کی عبادت کے کروڑویں حصے کے اندر بھی اگر کسی نے محمد کریم کو بھی شریک کیا، اللہ اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ زندگی ملی ہے رب کی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ ایک چرواہا جنگل میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے حبیب نے کہا تھا تو فطرت سلیم پہ اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیارے حبیب کے مبارک لبوں سے نکلا تھا نجوت من النار، لا الہ الا اللہ کہہ کے اے چرواہے جنگل میں رہنے والے، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ یہ زندگی اس لیے ملی، اسی کو سیکھنے کا مولا نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جب انسان پھنس جائے، جب امیدیں ٹوٹ جائیں، جب راستے بند ہو جائیں تو مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر کہا جائے سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی نہیں، کوئی حضرت نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی امام نہیں، اتنا سادہ سا درس توحید کا جس کو چرواہے سیکھ لیتے تو جنت کے مالک بن جاتے۔ ایک غلام آیا پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کیا دعوت دیتے ہو؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت ملے گی۔ کہا میں غلام بکریاں چرانے والا، کالے سے رنگ والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، پسینہ میرے جسم سے، بدبو میرے اندر سے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا ہاں۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مار کا جہاد برپا تھا، میدان میں اترا، کامیاب ہو گیا، نہ نماز کا وقت آیا، نہ روزے کا، نہ حج کا وقت آیا، نہ صدقے کا، نہ کوئی نیکی کرنے کا وقت آیا، کلمہ پڑھا اور ڈائریکٹ میدان میں اتر کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ پیغام جس کے لیے مالک کہہ رہا ہے فعلم، علم حاصل کرو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، کوئی اسلام کی دعوت آپ کو منع نہیں کرے گی، اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیے، اپنے بیٹے کو ماسٹر کروائیے، دنیا کا سارا فن سکھائیے، پہلے توحید کا درس یاد کروائیے، پہلے توحید کا درس یاد کروائیے، پہلے مسلمان بنائیے، پھر جو جی میں آئے اس کو علم، اس کو وہ ہنر، اس کو وہ فن سکھائیے، لیکن پہلا درس فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ جان میرا بیٹا عقیدہ بنا، یاد کر، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبیوں کو سب سے پہلا لیکچر، سب سے پہلا درس، سب سے پہلی بات فعلم، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی مصیبتیں پار لگانے والا نہیں، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی مقدموں سے بری کرنے والا نہیں۔ میں تو مصیبت پڑتا ہی فوراً زبان سے بری بری سرکار، بری میری کھوٹی قسمت کر دو، ہری تیری موڑ جانا لگا کہ مت مری۔ وہ مصیبتیں حل کرنے والے ہوتے تو مٹی کے نیچے 2 میٹر گڑھے میں جا کے سوتے۔ مصیبتوں کو حل کرنے والا اپنے عرش پہ ہے، آئیے اس کی طرف مالک بلا رہا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم، ملت
ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلیں جو مشرک نہیں تھے. اللہ اہل توحید کے راستے کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے. موحدوں کے پیچھے چلیے, ملت ابراہیم کے پیچھے چلیے, جن کا پیغام لا الہ الا اللہ تھا, جن کی دعوت لا الہ الا اللہ, اور وہ مشرک نہیں تھے, وہ شرک سے بیزار تھے, وہ اہل شرک سے بیزار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اہل مکہ کو یہی درس دیا, یہی پیغام دیا. قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ اہل مکہ کے کانوں میں 13 سال تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے بلند ہوتا رہا. آپ نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. پیارے حبیب اپنے ساتھی کو روانہ کر رہے ہیں, یمن بھیج رہے ہیں, دعوت کے لیے داعی بنا کر بھیج رہے ہیں. قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت کا اسلوب سکھا رہے ہیں. آج ہمیں بھی کچھ لوگ دعوت کا اسلوب سکھانے کے لیے آتے ہیں. وہ جی توحیدی گل نہ کر سو جی, کیوں جی لڑائی ہونی ہے, نماز کی طرف بلائیں, روزے کی طرف بلائیں, صدقے کی طرف بلائیں, قوم کو بلائیں, جوڑیں, امت میں اتحاد پیدا کریں, امت میں لڑائی پیدا نہ کریں, امت کو جوڑیں, امت کو نہ توڑیں. میں کہتا ہوں امت کو جوڑیں پر تھوک سے نہ جوڑیں, ایلفی سے جوڑیں. اگر آپ امت کو شرک پہ باقی رہتے ہوئے جوڑیں گے کہ آپ قبر پوچھتے ہیں پوچھتے رہیں, آپ قبروں کا طواف کرتے ہیں کرتے رہیں, آپ یا علی کہتے ہیں کہتے رہیں, آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہتے رہیں, لیکن بس آئے مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں, کچھ ایسے مشترکات کر لیتے ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس پہ اتفاق کر لیتے ہیں جن میں ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, باقی آپ کا مذہب آپ کے ساتھ, ہمارا مذہب ہمارے ساتھ, تو یہ تھوک سے جوڑ رہے ہو جو باقی نہیں رہے گا. باقی رہنے والا جوڑ کیا ہے؟ اور بھائی علی اللہ کو پکارتے تھے, رسول اللہ کو پکارتے تھے, ولی اللہ کو پکارتے تھے. بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 لائے تھے, مقابلہ 1000 سے ہوا تھا, تو اپنی مبارک پیشانی کو خاک پہ رکھ کر کہا اللہ اگر تو چاہے یہ 313 آج قتل ہو جائے تو تیرا چاہے کرنا ہے تو کر گزر, لیکن سن یہ محمد کی 13 سال کی کمائی ہے, اگر یہ مارے گئے تیرا نام لیوا قیامت تک دوبارہ پیدا شاید نہ ہو. کس کو پکارا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیبر کے میدان میں سیدنا علی نے کس کو پکارا؟ آگ کے اندر گر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. جبرائیل آتے ہیں, کہتے ہیں کوئی حاجت؟ کہا ہاں حاجت ہے. ابراہیم حاجت کیا ہے؟ کہا جبرائیل وہ حاجت تیرے بتانے والی نہیں ہے, تیرے رب کو بتانے والی ہے. وہ حاجت تجھ سے نہیں ہے, وہ سوال تجھ سے نہیں ہے, وہ حاجت تیرے اور میرے رب کے سامنے پیش کرنے والی ہے. حسبی اللہ حسبنا اللہ. جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہیں جبرائیل میں آگ میں جس کے لیے گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے, مجھے اسی پہ بھروسے ہے. ان سب نے کس کو پکارا؟ خالق و مالک کو. تو آج ضرورت ہے لوگوں کو بلائیے. اس رب کے خزانے کم نہیں ہوئے, اس رب کی طاقتیں کم نہیں ہوئی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ایمان کی ضرورت ہے, مولا سے وہ محبت کی ضرورت ہے, اس کو پیدا کیجئے. اللہ کی قوتیں اور نصرتیں ویسے ہی آپ کے لیے موجود ہے. سیدنا معاذ سے کہتے ہیں جاؤ اہل یمن کی طرف. انک تقدم علی قوم اہل کتاب, تم جا رہے ہو اہل کتاب سے تمہارا ٹاکرا ہونے والا ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. معاذ تم یمن جا رہے ہو, اہل کتاب کے پاس پہنچو گے, انہیں سب سے پہلے ذکر فکر کے لیے اکٹھا نہ کرنا. ان کو سب سے پہلے مسائل پہ, اجی مسائل اپنے بزرگوں سے پوچھو, ہم صرف فضائل سنانے کے لیے یہاں آئے ہیں. سب سے پہلے انہیں بتانا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت کے الفاظ سنیے, فَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے معاذ اپنی دعوت کا آغاز اہل یمن میں جا کے لا الہ الا اللہ سے کرنا. لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لا الہ الا اللہ کسی پیر بابے کو سجدے نہیں. لا الہ الا اللہ کسی پیر بابے سے سوال نہیں. لا الہ الا اللہ کسی مردے کی قبر کا طواف نہیں. لا الہ الا اللہ کیوں؟ الہ برحق نہ یہ پیر ہے نہ وہ پیر ہے, الہ برحق اپنے عرش پہ ہے. لاہور تیرا داتا ہے شرک دیے حد, کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے, میرا داتا اتے عرشاں دے. جو 4 کندھوں کا محتاج ہو جائے وہ داتا, جو کسی کے استنجے کروانے کا محتاج ہو جائے نعوذ باللہ اس کو داتا نہیں کہا جا سکتا. جو قبر کی مٹیوں میں دفن ہو جائے اس کو داتا
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے مانگتے ہیں نا، مانگتے ہیں تو کیسے مانگتا ہے بچہ؟ باپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، نیچے ہاتھ باندھ دیتا ہے، بوجی دے دو بوجی دے دو۔ استاد سے مانگنا ہو، بڑے سے مانگنا ہو، کبھی آپ نے دیکھا کسی نے بڑے آدمی کو گرا لیا نیچے اور اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا ہو اور کو دے مینوں؟ دیکھا؟ نیچے گرا کے کوئی مانگتا ہے؟ اور کوئی ایسا کرے تو نیچے جو پڑا ہوتا کہتا ہے کہ بھائی باہر آن دے دن دستا میں، ایک دو مجھے اٹھ لینے دے۔ کس کو آپ نے مشکل کشا سمجھ لیا؟ جس کی قبر پہ آپ گئے تو وہ آپ کے قدموں سے 2 فٹ نیچے ہے، آپ کے قدموں سے 2 فٹ 2 میٹر نیچے ہے، اس کے اوپر چڑھ کے کہہ رہا پیر جی ہمیں دے دو، اور پھر عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا، کسی پہ طنز نہیں کر رہا، صرف ان کو وادی یقین کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ یہ جو بیچارے اولیاء اللہ تھے یہ تو گئے اللہ کی جنتوں میں، یہ مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے۔ تو قبر پہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا مانگتا کیسے ہے؟ جی ایسے مانگتا ہے نا، جو قبر پہ کھڑا ہے، اللہ والا نہیں سوال ہو رہا، جو قبر پہ کھڑا ہے، اور قبر کدھر ہے؟ نیچے۔ مانگ پیر صاحب سے رہا ہے، پیر جی آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، کچھ نہ ملا تو کسی کی جوتی چوک کے جائیں گے، آئے ہیں کچھ لے کے جائیں گے۔ ہم مانگ رہے قبر والے سے، ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے؟ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے؟ اگر آپ سچے ہو کہ یہ پیر بابا قبر میں سے دیتا تو یوں مانگو نا، کیوں مانگو؟ پیر جی آیا دیو نا جی، تکو نا جی، کٹو نا جی، کتوں کے دیو نا جی، کوئی نہیں تک رہے دیو۔ آپ یوں کیوں مانگتے ہیں؟ کھڑے قبر پہ ہیں اور مانگ یوں رہے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی فطرت مان رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش مولا پہ ہے۔ وہ میرا مولا عرش مولا پہ ہے جو ان خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے۔ جو بیچارہ زمین میں گیا تھا وہ خالی ہاتھ لے کر گیا تھا، وہ خزانوں کی کنجیاں لے کر نہیں گیا تھا۔ مانگیے تو اللہ سے۔ اے معاذ، ان کو پکارنا سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کی طرف۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو مالک نے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر ایک ہی بات کی، نبی کا پہلا میسج، نبی کا پہلا پیغام، نبی کی پہلی دعوت، عبادت کرنا تو اللہ کی، مانگنا تو اللہ سے، رونا تو اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا تو اللہ کے سامنے، سوالی بننا تو اللہ کے سامنے، عبادت کا ہر عمل کرنا تو صرف اللہ کے لیے۔ اور اگر تم اس توحید کو نہیں پہچانو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہاری بہت بڑے عذاب کے دن سے۔ آئیے ایک اور مقام کو مالک ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جنہوں نے 950 سال پیغام دیا اللہ کا۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، وہ جی میں نے بڑی دعوت دی ہے، مولوی صاحب 2 دفعہ دی 3 دفعہ دی، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ 2 دفعہ دی 3 دفعہ دی، 950 سال تو نہیں دی۔ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ پر لازم ہے اس کے کان میں آواز دیتے رہو، وہ مان لے اس کا بھلا ہے، وہ نہ مانے آپ قیامت کے دن اس کے ہاتھوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جائیں گے۔ جو دوستوں کی مدد کرتا ہے، عزیزوں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے لیکن انہیں توحید کی طرف نہیں بلاتا، شرک سے منع نہیں کرتا، تو یہ بھوکے قیامت کے دن کہیں گے یہ ہمارا پیٹ بھرتا تھا لیکن ہمارے پیٹ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرتا تھا، اس نے ہمیں کبھی توحید کا میسج نہیں دیا تھا۔ یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت اس نے کبھی ہمیں نہیں دی۔ اس کا ہاتھ آپ کے گریبان کی طرف اٹھے گا، لیکن اس دنیا میں اگر آپ نے پیغام توحید اس کے کانوں تک اچھی طرح اتار دیا، کم از کم قیامت کے دن اس کے ہاتھوں سے تو بچ جاؤ گے۔ آپ کے ہاتھ اس کے گریبان تک اٹھیں گے، اللہ میں اگر اس کی مدد کرتا تھا، ساتھ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتا تھا، ساتھ توحید کی دعوت دیا کرتا تھا۔ قوم نے دعوت کو ٹھکرا دیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ کی طرف سے عذاب اور طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آتے ہیں اور قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ قوم نے دعوت کو ٹھکرایا۔ نبی ان سے پھر سوال کرتے ہیں، أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ۔ تم میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، ٹھکرانے کی وجہ کیا یہ ہے؟ تم اس بات پہ حیران ہوتے ہو ایک آدمی، تم میں سے ایک آدمی اللہ کا پیغام کیسے لے کر آیا؟
آج ہماری مسجدوں سے بھی آواز گئی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وہ ابھی بڑے گستاخ نے جی نبی پاک نو بشر آختے ہیں جی، نبی تے نور من نور اللہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے نبی قوم میں سے ہوا کرتے ہیں، قوم کے بھائی کہا ہے اللہ نے، اخاہم، ان کا بھائی، ان کی نسل سے، ان کی ذات سے، ان کے جسموں سے، انسان ہونے کے ناطے انبیاء انسان کی جماعت میں سے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، نبی کہو ان کو میں بشر ہوں تمہارے طرح کا۔ مولوی یہاں پر بھی ہیلا نکالتے اجی اللہ آخ سہی نا، تسی کیوں آخ دیو جی؟ اللہ آخ دے قل انما، اللہ جو مرضی آکھے تسی کون ہو دے نبی نو بچہ رکھنا نا؟ اللہ نے نہیں کہا، اپنے نبی سے کہلوایا ہے قل، نبی آپ کہو، ان کو پیغام دو، خبر دو۔ اور جی آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے، وہ کفار مکہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ نے کہا اپنے نبی سے اتو آخ دیو میں بشر ہوں، بچو بچو تسی بشر نہیں ہو، نور ہو۔ جو یہ بہانے اپنے عوام کو سنا کر گمراہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے، میں رب کا واسطہ دے کے ایک ہی سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے کفار مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، 40 سال میں کوئی ایک پوائنٹ، ایک موقع، ایک وقت، ایک ٹائم مجھے بتا دو جو میں نے جھوٹ بولا ہو۔ کفار مکہ نے کہا ما جربنا علیک الکذب، تیری زبان سے جھوٹ ہم نے 40 سال میں ایک مرتبہ نہیں سنا۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، تم میرے نبی پہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، جس نے نبی ہونے سے پہلے، نبوت کا تاج سجانے سے پہلے، نبوت کی زندگی ملنے سے پہلے 40 سال زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے نبوت کا تاج اپنے ماتھے پہ سجا کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اور اللہ نے جھوٹ بلوایا کہ تو آپ چھوڑو میں بشر ہوں، بچو تسی بشر کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے جس میں تم توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ نبی پوچھ رہے ہیں تم اس لیے نہیں میری بات مانتے کہ میں ایک انسان ہوتے ہوئے ہدایت تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام ایک انسان پہ آیا ہے؟ قوم جواب دیتی ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو اس لیے آیا ہے کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی بات مانیں، وحدہ، اکیلے اللہ کا نعرہ لگائیں، یا اللہ مدد کہیں، زبان حال سے کہنے دیجئے یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد نہ کہیں، اللہ کو سجدے کریں، قبروں پہ سجدے نہ کریں، اللہ کے لیے رکوع کریں، بابوں کے پاؤں چومنے کے لیے رکوع نہ کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، بابا جی کی بھیڑی کا طواف نہ کریں، اس لیے آئے ہو، یہ پیغام لے کر آئے ہو۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، یہ کلام الہی ہے میرے بھائی۔ اگر میں آپ کو اپنے شیخ و مرشد کی بات کہوں دیوار میں دیوار نہ، اگر میں آپ کو اپنے پیر و شیخ کی بات کہوں جوتی کی نوک سے ٹھکرا دینا، میں آپ کے کان تک جو آواز پہنچا رہا ہوں وہ محمد کے رب کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے کیا کہا، قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، مالک ہمیں کیا سنا رہا ہے، تو اس لیے آیا ہے کہ ہم یا اللہ مدد کہیں، تو اس لیے آیا ہے تنہا اللہ کو مالک و خالق مانے اور چھوڑ دے ان کو جن کو ہمارے بڑوں نے پوجا تھا۔ آج یہی جواب ہماری قوم نہیں دیتی۔ او جی گل تک کو نا جی کے پہ کر دیو یار بھی دیندہ سی جی کے پہ کر دیو جی، شادی شہیدے بولتے پڑھ نانا بھی شادی کرا کے اوتو ہی پہلے گیا سی نا، کے پہ کر دیو، باپوں سے ہی تو سارے بچے ملتے ہیں، یہ کہاں پاگل والی بات لے کے آگے ہو؟ سمجھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نہیں، میں نے پہلے کہا چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کے لیے نہیں، صرف دل اور عقل کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے۔ آپ کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے اور وہ آپ پیر بابا کے پاس نہ جائیں تو نہیں ملتا، آپ ایک بیٹے والے ہیں، کتیا اکٹھی 10 11 جنتی ہے، وہ کون سے بابے کی نظر دے کے آتی ہے؟ بلی کون سے پیر شادی شیخ کے گیڑے مار کے آتی ہے پھر اس کو بچے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے، اس عقل کو استعمال کیجئے۔ اچھا ان کو تو چھوڑو، ہندو مندروں میں اپنے مورتیوں کے پاس آ کے سوالی بنتے ہیں، وہ مندر کی مورتیاں بھی دیتی ہیں؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ آپ کا ایمان کہے گا کہ نہیں دیتی، تو ان کو کیسے مل جاتا ہے؟ بھائی مزدور روٹی کما کے کھاتا ہے، ڈاکو روٹی ڈاکہ مار کے کھاتا ہے، دونوں کو کھلانے والا کون ہے؟ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے بیٹا اس کو بھی اللہ دیتا ہے، جو قبر سے مانگتا ہے بیٹا اس کو بھی اللہ دیتا ہے، جو مورتی سے مانگتا ہے بیٹا اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ ایک حلال طریقے سے لے رہا ہے، ایک حرام طریقے سے لے رہا ہے، دینے والا دونوں کو کون ہے؟
نہ کسی مورتی کے ہاتھ میں ہے نہ کسی مردے کے ہاتھ میں ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ہم تیری بات نہیں مانتے اور اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. ہود علیہ السلام قرآن حکیم میں ان کا ذکر سنیے. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. تو کوئی دلیل تو لایا نہیں اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم ان کے ساتھ ہیں. وما نحن لك بمؤمنين. ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں, جو تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا, کوئی کچھ کرنے والا نہیں, تجھ پہ ہمارے کسی پیر کی بری نظر پڑ گئی ہے, کسی بابے نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے. پھر عرض کروں گا سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. ارے بھائیو, یہ بابا کسی کی بری نظر سے بیڑا غرق کرنے پہ قادر ہوتا, اگر ہوتا میں اللہ کی توفیق سے 15 سال سے کم از کم 15 سال سے لا الہ الا اللہ کا پیغام قریہ بستی بستی شہر ملک دے رہا ہوں اور بابوں کی قبروں کے پورے ویڈیو دکھا کے دے رہا ہوں. میری لتاں باقی رہتی ہیں, میرا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا اب تک. ہم کہتے ہیں زندہ کچھ کر سکتا ہے, جو قبر میں چلا گیا وہ تو کپڑے اتار کے کفن نہیں پہن سکا, وہ تو مجبور انسان ہے, وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے. سیدنا ہود علیہ السلام کا اعلان سنیے. قوم نے انکار کیا تو جواب میں کہتے انی اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, واشہدوا انی بریء مما تشرکون, اور تم بھی میرے گواہ رہنا, جو شرک تم کرتے ہو میں ان سے پاک اور بری ہوں. میں برات کا اعلان کرتا ہوں. آج ہم بھی کہتے ہیں, اہل توحید بھی آواز لگاتے ہیں, او بھائیو یا علی مدد کہنے والوں تم نے علی کے راستے کو چھوڑ دیا, یا حسین مدد کہنے والوں حسین کے راستے کو چھوڑ دیا, یا حسن یا فاطمہ یا امام کے نعرے لگانے والوں ائمہ مطہرین کے راستے کو تم نے چھوڑ دیا. تمہارے اس شرک سے وہ بھی بری تھے, ہم بھی بری ہیں. ہم محمد کریم کے پاکیزہ راستے پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ہمیں درس دیا تھا جب پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو, من دونی ہی تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو ہم سب سے برات کرتے ہیں. قرآن عجیب چیلنج کر رہا ہے اہل شرک کو, فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ. تم مل کے میرا بیڑا غرق کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, پھر مجھے مہلت نہ دو, جو جی میں آتا ہے کر گزرو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں ایبٹ آباد ہمیں کچھ عرصہ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے کے اتفاق ہوا تو ایک بابا جی کی قبر میں ہم کبوتر کا شکار کرنے چلے. میں اور میرے بڑے بھائی طیب الرحمن حافظہ اللہ ساتھ تھے. تو وہاں جب ہم نے گن سیدھی کی تو ملنگ بھاگتے, وہ ایک پہ کیا کرتے ہو جی؟ ایسے کہا جی کبوتر کھانے, سردی دے دینے جی کبوتر کھا سا. تو انہوں نہیں پتا ہے سید صاحب دے کبوتر میں بیڑا غرق کر دے سن, لت توڑ دے سن. تو بڑے بھائی کہنے لگے آپ زندہ ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جائے, میں بھی زیدی سید ہوں, یہ بھی سید ہے, ہم آپس میں اپنا معاملہ طے کر دیں گے. کہنا باقی تو نہیں ہے تسی. یہ پیغام ہے ہمارا کہ یہ بیچارے فوت ہو گئے, اگر ولی اللہ ہے تو جنت کے باغوں میں آرام کر رہے ہیں, اگر معاملہ الٹ ہے تب بھی یہ جانے ان کا اللہ جانے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. اولیاء اللہ جس طرح آج کل مشہور ہے, شیعہ حضرات کے بھی تو ولی کافی سارے ہیں نا جی. انہوں نے ہر جمعرات میں جڑا پیدا ہوں وہی سید بن جانا ہے. ان کے بھی بڑے ولی ہیں, بریلویوں کے بھی ولی, سنیوں کے بھی ولی, شیعوں کے بھی ولی. اگر ان اولیاء کے ہاتھ میں اولادیں دینا, رزق دینا, کچھ کرنا کرانا ہوتا, جو شیعوں کے ولی ہیں وہ سنیوں کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہونے دیتے؟ کامن سینس کی بات ہے. جو شیعوں کے ولی ہیں وہ سنیوں کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہونے دیتے؟ اور اگر ساڑھے سنیاں دے واسے چوندہ شیعوں دے کر کانی کڑی نہ جمن دے, ہوتا ایسا یا نہ ہوتا؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ رب کے ہاتھ میں ہے. وگرنہ یہ جو جا چکے ہیں ان کے اختیار ختم ہو چکے ہیں. سیدنا صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی پیغام توحید دے رہے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اپنی قوم کو یہی پیغام دیا, میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہی پیغام دیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ.
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آئی ہے, اور وہ کھلی ہوئی نشانی یہ ہے, زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, تمہیں اللہ نے پیدا کیا, رزق اللہ نے پیدا کیا. زمین و آسمان پیدا کرنے میں کسی پیر و بابے نے اللہ کی کوئی مدد نہیں کی, تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور ان کا حال کلام الہی ہمیں سنا رہا ہے. ذرا سنیے. ان سے سائل سوال کرتا ہے, خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. یہاں ایک بڑا لطیف درس مل رہا ہے اہل ایمان اور اہل توحید کو, کہ آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملے, کسی پوائنٹ آف ویو پہ آپ کو بلایا جائے کہ آئیے اس پہ کچھ کلام کریں. اللہ کی توحید کو ماننے والا سب سے پہلے رب کی وحدانیت کا درس دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور جی آئیں جی سیرت النبی پہ بات کر کے چلے جائیں. اگر سامنے اہل شرک کی جماعت ہے, میں توحید کا پیغام پہلے دوں گا. میرے شیخ بدیع الدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پیر پگاڑے نے ایک پروگرام میں ان کو بلایا. فیملی ایک ہی ہے, وہ بھی راشدی خاندان, یہ بھی راشدی خاندان, فرسٹ کزن ہے پیر پگاڑا, پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو پروگرام سارا ہو گیا تو شاہ صاحب کہنے لگے, مجھے کہا سائیں اچھو دعا کرو. تو کہا میں کھڑا ہو گیا, اور میں نے جب سپیکر مجھے مل گیا, مائک مل گیا, میں نے کہا پہلے دوا دوں گا پھر دعا دوں گا. اور قولوا لا الہ الا اللہ سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ اس پیر پگاڑے کو تم سجدہ کرتے ہو, یہ اللہ کا شریک ہے جو تم نے بنا لیا ہے. تو کہا ان کے ہر جو مرید تھے انہوں نے بندوقیں سیدھی کر دی, اور میں نے کہا بدیع الدین کلمہ پڑھنے ٹائم آ گیا تیرا. پیر پگاڑا کھڑا ہو سے کہا نیچے کرو بندوقیں, یہ تمہارا باپ ہے جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. ان مولویوں کو سارا پتا ہوتا ہے, لیکن نوٹ ایسی بری چیز ہے جو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اللہ اس فتنے سے اہل ایمان کو بچا کے رکھا. شاہ صاحب کہتے ہیں جب اس نے کہا نیچے کرو, میں نے جو 10-15 منٹ توحید کا درس دینا تھا وہ دیا. اس کے بعد مجھے کسی نے کہا سائیں اچھو ویو بیٹھو شیخ, کسی نے نہیں کہا, میں جوتی پہنی اور اپنے گھر چلا گیا. اہل توحید کو جب موقع ملتا ہے وہ پہلے لا الہ الا اللہ کا آوازہ ضرور لگاتا ہے. یوسف علیہ السلام سے سائل سوال کرتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. تیرے سوالوں کا جواب تو دوں گا, پہلے میرا تعارف تو سن لے کہ میں ایک ایسی ملت کو چھوڑ آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی, آخرت کے دن کا انکاری ہے. میں اس ملت سے بغاوت کر چکا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اور اس ملت کو چھوڑ کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی, میں ابراہیم اسحاق و یعقوب اپنے آبا و اجداد کی ملت پہ چلا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں. پیار اور محبت سے سمجھانے کے لیے, دل کی کھڑکیوں کو کھول کر لا الہ الا اللہ کا ترانہ پہنچانے کے لیے سوال کرتا ہوں. کسی کو سمجھائیے تو ان سے پوچھئے, جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, پانی کا گندا قطرہ ماں کے رحم تک کس نے پہنچایا؟ بولیے. پھر شادی شہید نے, بابا جی نے. ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک تمہیں خوراک کون دیتا رہا؟ بزرگوں جی, شاہ جی, حضرت جی. اچھا جب آپ 9 مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے, اینی ون کوئی بھی تھا, 9 مہینے کا ماں کے پیٹ میں پورا ہو گیا, تو اس نے کہا تھا واسطہ پنجتن پاک دا باہر کڑنا اندر دی دنیا تک تک کے تھک گیا ہوں, باہر سورج تک کہاں تھا؟ باہر کون لے کے آیا؟ اللہ لے کے آیا. جب آپ باہر آ گئے, دنیا میں آ گئے, تو آپ نے کہا تھا اللہ جی وہ سموسے نہیں کھائے جاندے, یہاں میر پوری بھائی کے گھر مہمان جاؤ تو کیا کھلاتے ہیں پہلے؟ سٹارٹر. میں کہتا ہوں یہ سٹاپر ہے, سٹارٹر نہیں. سموسے کھا کے بھوکی مر جاتی ہے, روٹی کھانے کا ٹائم نہیں رہتا. وہ سٹارٹر کھلاتے ہیں, پہلے سموسے ہیں وہ مرغیوں کے لیگ پیس وہ کھلاتے ہیں نا. تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ جی میں تو نہ سٹارٹر کھا سکنا نہ سٹاپر, میں تو دودھ چاہیے. کہا تھا یہ دودھ کس نے دیا آپ کو؟ اللہ نے دیا. آپ نے کہا تھا او جی پیر جی بابا جی دودھ چونگنا نہیں آندا, پیر شادی شہید دسو دودھ کیویں چونگا؟ کہا تھا. چوسنا کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کا سمندر کس نے ڈالا؟ اور اگر نہ ڈالتا بچے مر نہ جاتے. عورتیں کہتی ہیں تو شاہد آفریدی بیٹنگ کر رہا ہے, بیٹا چپ کرو میں پہلے بالنگ دیکھ لوں پوری اس کی. وہ چھوڑ کے بھاگتی ہے کرکٹ کو, چھوڑ کے بھاگتی ہے روٹی کو, چھوڑ کے بھاگتی ہے, بچہ رو رہا ہے. یہ ماں کے دل میں محبت کا سمندر سینی سرکار نے پیدا کیا. اچھا اللہ کو کھلاتا آ رہا ہے, پلاتا آ رہا ہے, آپ بڑے ہوتے آ رہے ہیں. جب اس قابل ہو گئے کہ سر سجدے میں رکھ کے رب کا شکر ادا کریں, اب آپ کہیں ساڑیاں سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں, تکو نہ جی انہاں دی قبر تے جلنے ہیں, تو اللہ کی رحمت اترے گی یا عذاب آئے گا؟ مثال دے کے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال دے کے سمجھاؤں. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے, آپ اس کے منہ میں کیلے, سیب, زبردستی چاکلیٹیں, ٹافیاں, دل میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بڑا ہوگا توتلی بن گیا, ابو جی چاکلیٹ چاہیے, ابو جی بنٹی چاہیے, ابو جی آئس کریم لے کے آنا. اچھا لگے گا نا آپ کو؟
آپ بچپن سے اسے کھلاتے پلاتے آ رہے ہیں, بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہو گیا, اب اس قابل ہو گیا تو آپ سے کہہ سکے ابو جان جب مانگنا نہیں آتا تھا بغیر مانگے آپ مجھے کھلایا کرتے تھے, پینا نہیں آتا تھا زبردستی میرے لیے جوس لایا کرتے تھے, ابو جی بڑی مہربانی, اب میں مانگ کے کہہ رہا ہوں مجھے یہ کھلا دو, مجھے یہ کھلا دو. جب اس کیفیت پہ اس سٹیج پہ بچہ پہنچ جائے, وہ باپ سے نہ مانگے, میرے ساتھ رہیے گا, وہ باپ سے نہ مانگے, چوراہے میں کھڑے ہو کے ہر گزرنے والے سے کہ ایک ریال دے سو جی, ابا نہیں دینا, چچا بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے, ابو بڑا ظالم ہے نہیں روٹی کھلاتا, آپ روٹی کھلا دو. اور باپ سن رہا ہے, اس کے دل پہ کیا بیتے گی, وہ ظالم جب تجھے مانگنا نہیں آتا تھا تو میں تجھے کھلاتا تھا, آج اس قابل ہو گیا تو باپ کا شکریہ ادا کر. شکریہ ادا نہیں کرتا نہ کر, تہمتیں تو نہ لگا, الزام تو نہ لگا باپ پہ. ماں کے پیٹ میں رب کا رزق کھانے والوں, 9 مہینے رب کا رزق کھانے والوں, ماں کے پیٹ سے باہر آ کے ماں کی چھاتیوں سے رب کا جاری کردہ دودھ پینے والوں, جب تم اس قابل ہوگے کہ اب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اس مولا کا شکر ادا کرو, اب تم اس رب پہ تہمتیں لگاتے ہو, اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اور رب سنتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کریم مولا سے کس ظالم نے تیرا منہ موڑ دیا. وہ سنتا ہے, اسے سنائیے, وہ عطا کرتا ہے, اس سے مانگیے. ارے وہ تو نبیوں سے پہلے کیڑیوں کی سن کے ان کو عطا کر دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ارجعوا, واپس چلو, کہا بارش کی سوال تو کر لو, کہا مجھ سے پہلے کیڑی سوال کر چکی ہے, اور مولا نے رسول سے پہلے نبی سے پہلے کیڑی کی سن کے سب کو پلا دیا. اس رب پہ الزام لگاتے ہیں وہ مالک نہیں سنتا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں. اے میرے جیل کے ساتھی, اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. میرا سوال ہے, ہر عقل مند سے سوال, یوسف علیہ السلام کی زبان کا یہ سوال, ہر اس سے جس کا سر بابوں کی بھیڑیوں پہ جھکتا ہے, ہر اس سے جو طواف کرتا ہے پیروں کی قبروں کا, ہر اس کلمہ گو سے جو ذبح کرتا ہے. شاہ جمال اکڑ گھنٹ پتر ڈیر تالال, سوال ارباب مختلف, زیادہ سارے رب, ڈیر سارے رب, وہ چنگے نہیں اکلا ایک رب. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. وہ عورت اچھی ہوتی ہے جس کا ایک خامد ہو, یا وہ عورت اچھی ہوتی ہے جو کوٹھے پہ بیٹھ جائے. عزت والی کون ہوگی جی, عزت والی کون ہوگی, ایک والی. وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا تھا ہزاروں سجدوں سے نجات دلوا دیتا ہے. ایک اللہ پر ایمان لے آئیے, میرا اللہ مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ پہ ایمان لائیے, اللہ حاجت روا ہے, کسی اور کو حاجت روا کہنے کی ضرورت نہیں. اس اللہ پہ ایمان لائیے, وہ اللہ بگڑیے بناتا ہے, کشتیاں پار لگاتا ہے, رزق دیتا ہے, شفا دیتا ہے, بیماریاں اس کی طرف سے آتی ہیں, رزق کے خزانوں کا وہ مالک ہے. اس ایک اللہ کو مان لو, رب محمد کی قسم کائنات میں کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی حاجت نہیں رہتی. شرط یہ ہے اس ایک اللہ کو مان لو. پوچھ رہے ہیں بتا مجھے, ارباب متفرقون, بکھرے ہوئے زیادہ سارے رب بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک تنہا مالک وہ کافی ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. سنیے مالک کا فرمان, اور اللہ کی قسم کھہ کر کہتا ہوں, مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے, مسلک اہل حدیث کا چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے کہتا ہوں, ہمارے ہاتھ میں رب محمد کی قسم یا مولا کا کلام ہے یا محمد کا فرمان ہے. تیسری چیز, تیسرا ہاتھ بھی, تیسرا ہاتھ ہے. ملفوظات میں کتنا پڑھا, پاپا جی کی کتاب کو کہاں سے پکڑوں, قرآن اور حدیث. نہ رب نے تیسرا ہاتھ دیا, نہ محمد نے تیسری چیز صلی اللہ علیہ وسلم. ما تعبدون من دونی, اس اللہ کو چھوڑ کے تم جن جن کی پوجا کر رہے ہو, جہاں جہاں نظر و نیاز ہو رہی ہے, جس جس کی صندوقڑیوں میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں, تک کو نا جی تو سب منتے نہیں ہوئے جو بابی اس سیلی سرکار بڑی پہنچی سرکار سرنا جی, اینا دی اگر صندوقڑی جی صبح صبح 10 روپے نہ پائیے چل دی گڈی پٹھی کر جو گا ہے. او جی تسا نہیں مان دے جی, کیا کریے جی, او بابا جی دی 11 بھی نہ دئیے تے مجھ دے تھن چو خون آنا شروع ہو جانا, مجھ مر جل دیئے.
اگر وہ اللہ کی دیوی مخلوق ہے، تمہیں رب پر یقین ہے، تو مولا کی مخلوق کو کوئی شیطان مار سکتا، کوئی جن مار سکتا؟ اور پیر بابا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے 5 کلو دودھ نہیں دیا پیر جی کو، 5 کلو دودھ 100 روپے کلو ہو تو 500 روپے کا ہو گیا۔ وہ جو چنگی والا ٹیکس لیتے ہیں کتنا لیتے ہیں جی؟ وہ 11 گنا، بغیر ٹیکس کی پرچی کے جو 11 گنا پڑتا ہے۔ 500 ضرب 11 5500۔ یہ چنگا پیر ہے، 500 کا دودھ نہیں دیتا تو 2 لاکھ دی مجھ مار چھڑی میری، یہ بندے دا پتر ہے۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ پیروں کے کھانے کے ڈھونگ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو ان کا نام تم نے رکھا ہے، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے ماں باپ نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، نظام اللہ کا، کسی پارلیمنٹ کو اجازت نہیں وہ قانون سازی کرے، انسانوں کو اختیار نہیں مولا کے قانون کے مقابلے پہ قانون بنائے۔ قانون بن کے کلام الہی کی صورت میں آ چکا، نافذ کرنا تمہارے ذمہ ہے، قانون سازی کرنا نہیں۔ قانون ساز اللہ، حکمران اللہ، حاکم اللہ، نظام اللہ کا۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے عبادت صرف اللہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ وہ سیدھا دین، یہ وہ سچا راستہ، یہ کلام الہی کا بیان کرتا ہوا منہج۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی جانتی نہیں۔ امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم کو پیغام توحید دے رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم، میرے بابا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کا تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے اوپر تم گدی نشین بن کے بیٹھتے ہو، مجاور بن کے بیٹھتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اس دور کا مشرک ہو یا آج کے دور کا مشرک، جواب ایک ہی دے گا، وڈیاں نو ایویں کر دے تکیا ہے۔ قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، بزرگوں نے یہ کیا ہے، بابا جی نے یہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اللہ کا واسطہ دے کے میں اس بھائی سے کہوں گا جس کے دل میں کبھی کبھی شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، جی یہ جو اہل توحید ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کڑوی باتیں کرتے ہیں، ہوتے بڑے ٹھیک نے، گلا ٹھیک نے، لیکن سخت بڑے نے جی۔ شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ تو کیا ہوگا؟ چھیتی مرسی نا، تے نیم کی گولی دیو تے بعد دعا دے سی، نیم کی گولی سے اللہ شفا دے دے گا اور چینی کھانے سے مر جائے گا۔ مشرک کو جب تک یہ نہیں بتاؤ گے بھائی تیرا یہ کام شرک ہے، وہ باز آئے گا نہیں آئے گا۔ یہ کہنے والوں کہ اہل توحید بڑے سخت ہوتے ہیں، امام الموحدین کا جملہ تو سنو، جب انہوں نے کہا ان مورتیوں کو، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، کیا کوئی دلیل ہے؟ کہا ایک ہی دلیل ہے کہ بڑوں نے ایسے کیا، آبا اجداد نے ایسے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ توحید چیز ہی ایسی ہے جس نے اللہ کی جنت میں لے کے جانا ہے، وہ یہاں پہ دلوں کے پڑے ہوئے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ ایک بندے کی تکلیف ہو یہاں پہ، اس کے کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے سب کو شفا دے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اگر میں نے اس کا یہاں سے آپریٹ کیا تو اس کو درد بڑا ہوگا، اور وہ اس کے اوپر ہلدی لگا کے اور گنڈا رکھ کے پٹی مار کے بھیج دے کہ جا ٹھیک ہو جائے گا، تو پہلے یہاں سے کٹنا تھا، پھر کہاں سے کٹے گا؟ یہاں سے۔ اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس سے گزرے گا اسے گالی نہیں دے گا، بڑا ڈاکٹر ٹکدا نہیں، میری بائیں کٹا دیتی، اتوں کٹ دینا، باتیں بچ جاندی نا۔ اور جس ڈاکٹر نے آپریٹ کیا اس وقت تکلیف ہوگی، تڑپے گا، ڈاکٹر صاحب درد ہو رہا ہے، سب کچھ کرے گا، لیکن جب شفا یاد ہو جائے گا کہ اللہ بھلا کرے اس ڈاکٹر کا، اس کے پاس آیا تھا، آپریشن کیا تھا، الحمدللہ پیسے تو لگے لیکن اللہ نے شفا دے دی۔ بھائی جب توحید کا پیغام دل میں جاتا ہے درد تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جب شرک سے نجات مل جاتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ توحید کا فہم عطا فرمائے۔ قوم کو چیلنج کر رہے ابراہیم علیہ السلام، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو خدا کہتے ہو، مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہو، بگڑی بنانے والا کہتے ہو، مجھے یہ اکیلے کہیں مل گئے نا تو میں نبڑا گا، مجھے کہیں اکیلے مل جائیں، زندہ ذرا سائڈ پہ ہو جائے تو مردہ جانے اور ہم جانے۔ وہ جب انہیں مل گئے فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ سارے بتوں کو توڑ دیا، گردنیں کاٹ دی، توڑ پھوڑ کر کے
बड़े बाबा जी को छोड़ दिया अकेले को, एक हजरत जी को कुल्हाड़ा उसके मोटे पे रख दिया और वापस आ गए। कौम वापस आई, क़ालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, हमारे इलाहों के साथ ये जुल्म किसने किया है? किसी ने बोल के बताया जी? आज भी आप देखो ना, बड़े बड़े जितने बुजुर्गों के मजार हैं, उस पे लोहे का बहुत बड़ा बॉक्स रखा होता है, साथ ताला लगा होता है, चंदे के ऊपर ताला लगा, देखा है? उनसे पूछो जी ये ताला क्यों लाया? वो जी तो नहीं पता जी, मलंग चोरी कर गिरते हैं, मलंग चोरी कर लेते हैं। मैंने कहा मलंग चोरी करते हैं, बाबा मलंगों से मिला हुआ है, इसका परसेंटेज है, एक क्यों नहीं बोलता नीचे पड़ा हुआ है, मेरे पैसे ना काट। कभी बाबे ने कहा, लोगों में करामते मशहूर है, फला आया था बाबे की चादर उतारने लगा, बाबे ने अंधा कर दिया, फिर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड क्यों बिठाए हुए हैं? अगर ये कुछ करने के काबिल हो तो सिक्योरिटी गार्ड और तालों की जरूरत? कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे। कौम ने कहा जिसने ये किया है, बड़ा जुल्म किया है, वो बहुत बड़ा जालिम है। और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बड़े को इसलिए छोड़ के आए कि शायद ये इस बड़े की तरफ रुजू कर ले। इस सारी आयत जो मैंने आपको सुनाई, इसमें इलाह मेरे मौला और मालिक को कहा गया। आइए इलाह कौन है उसका मुख्तसर तारुफ करवाता हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हुवल्लज़ी तअल्लहुल क़ुलूब महब्बतन व इजलालन, अल्लाह वो है जिसकी तरफ दिल माइल हो जाए, जिसकी तरफ दिल झुक जाए मोहब्बत के जरिए, उसके दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत हो, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की बड़ाई इतनी ज्यादा हो कि वो दिल अल्लाह की तरफ झुकना शुरू हो जाए। ताकि वली जंगल के अंदर एक चरवाहे को देख के उसका ईमान लेता है और उसे कहता है, ये बकरियां जो तू चरा रहा है, एक बकरी मुझे बेच दे। उसने कहा कैसे बेच दूं, मैं तो खुद मुलाजिम हूँ, आका की बकरियां चरा रहा हूँ। कहा आका जब पूछेगा बकरी कहाँ गई तो कुल लिल मालिक अकलहु ज़िब, तो उसे कहना कि भेड़िया उठा के ले गया था, और मुमकिन है जंगल में भेड़िया ले जाता है। ईमान किसे कहते हैं, मोहब्बत अल्लाह की किसे कहते हैं? तो उसने फौरन जवाब में क्या कहा, वमाज़ा अक़ूलु लिल्लाह, मालिक को ये कह के चुप करवा दूंगा, भेड़िया उठा के ले गया, अल्लाह को क्या कहूँगा। इलाह वो होता है कि मोहब्बत के जरिए दिल उसकी तरफ माइल हो जाए। आज हमारे दिलों से इल्ला मन रहिम रब्बी ये मोहब्बत भी निकल गई ना। दलील दे दो इस मोहब्बत के निकलने की। आज हम गुनाह करते हैं, क्यों गुनाह करते हैं? क्यों? बिरादरी के डर से। शादी पे ढोल ढमाके, गाने बाजे, फिल्में, सब कुछ होता है, और क्या कहते हैं वो जी, लोग की आग समझी। अगर अल्लाह की मोहब्बत हो तो ये सारे काम ना किए जाएं। और सवाल ये किया गया, अल्लाह की आग सी जी, अल्लाह क्या कहेगा जब अल्लाह के सामने जाएंगे? उसकी बुजुर्गी, उसकी बड़ाई, उसकी इज्जत, उसकी तकरीम, उसके सामने अपने आप को जलील और आजिज करते हुए, खौफ अल्लाह का, उम्मीद अल्लाह की, भरोसा अल्लाह पर, ये करते हुए इंसान गुनाहों से हट जाए, अपने इलाह की पूजा करते हुए, उसको इलाह कहते हैं। जिससे मोहब्बत हो, जिसकी बुजुर्गी दिल में हो, जिसके सामने इंसान आजिज हो जाए, जलील हो जाए, जिसके ऊपर सारे भरोसे हो, जिसका डर और खौफ दिल में हो। अहले शिर्क ने तो मुर्दों का डर, खौफ, मोहब्बत अपने दिलों में बिठा ही लिया। एक जालिम लाल शहबाज कलंदर की कब्र की तरफ आता है और कब्र से 200 मीटर पहले वो उसकी दहलीज पे सजदा करता हुआ, घुटनों और हाथों के बल जैसे जानवर रेंगते हैं, ऐसे रेंगते हुए आता है और पीर की कब्र पे सजदा करता है। ये तो अहले शिर्क की हालत है कि उन्होंने अपने दिलों में अपने बनाए हुए मन घड़त इलाहों की मोहब्बत इतनी पैदा कर ली। मेरे और आपके दिल में तो सच्चे अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। वो कितनी है? क्या कभी गुनाह करते हुए वो मोहब्बत मेरे और गुनाह के दरमियान में आड़े आई? क्या कभी अल्लाह की शरीयत को ठुकराते हुए वो मोहब्बत ने मुझे अंदर से पुकार कर कहा, कल को अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा? जब अल्लाह के सवाल और तेरे जवाब होंगे, दरमियान में कोई ट्रांसलेटर भी नहीं होगा। इलाह कहते हैं जिसकी मोहब्बत का समंदर दिल में, जिसके खौफ का समंदर दिल में हो, जिसके लिए इंसान आजिज़ी इख्तियार करता हो। क्या हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या हमारे दिल में अल्लाह का डर है? गैरों को छोड़िए, अपनी तरफ लौटिए। जो भाई अपने चेहरे को, सुन्नत रसूलुल्लाह को रोज उठ के किसी भी फंक्शन पे, ड्यूटी पे जाने से पहले ज़िबा करता है, कत्ल करता है, गंदगी में बहाता है, क्या उसके दिल में अल्लाह का इतना डर है कि हाथ अल्लाह ने मुझे दिया था, इस हाथ के साथ मैं मौला की नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? जो अपनी बहन, बेटी, बीवी को बेपर्दा बाजारों में लेके घूमता है, क्या उसके दिल में तौहीद ने कभी ये भी आवाज़ लगाई कि ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है? अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा?
جو ہندوانہ رسموں کے مطابق اپنی شادی بیاہ کرتا ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، میں سود پہ گاڑیاں لے رہا ہوں، مکان لے رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، حرام رزق کما رہا ہوں، حرام رزق کھا رہا ہوں، اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ توحید کی غیرت اس کے اندر یہ سوالات پیدا کرتی ہے، یہ الہ کی تعریف ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کی ہیبت اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس سے محبت رکھتے ہوئے، اس کا خوف کھاتے ہوئے، اس پہ امید رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے سوال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ غلطی ہو گئی مومنہ سے، پیارے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی غلطی کر بیٹھی ہوں، آپ نے چہرہ بدل لیا، پھر آئی غلطی کر بیٹھی ہوں، چہرہ بدل لیا، پھر گواہی دی، آپ نے کہا لوٹ جا، جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا، بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی، پولیس والے پیچھے نہیں تھے، سی آئی ڈی پیچھے نہیں تھی، آپ نے کبھی کھانے کے قابل نہیں ہے، چلی جا، کھانے کے قابل ہوگی تو پھر آنا، وہ کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر لے کے آگئی، مجھے پاک کر دو، آپ نے صحابہ کے حوالے کر دیا، سنسار کر دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے، کہنے والے نے کہا زانیہ کا جنازہ پڑھتے ہو، ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کے چھینٹے کپڑوں پہ گرے، سیدنا خالد نے کہا بدکارہ عورت کا خون میرے کپڑوں پہ گرا، پیارے حبیب نے کہا اس کو بدکارہ نہ کہو، اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 چنگی اکٹھے کرنے والوں پر بھی اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ اس کی توبہ سے انہیں بھی معاف کر دے۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ انسان سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بابا آدم سے ہوا تو ہم تو ہیں ہی اس کے بچے، لیکن گناہ ہونے کے بعد کیا اللہ کی محبت کا سمندر دل میں تڑپتا ہے، مجھے تڑپاتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا؟ کائنات کی افضل ترین ہستی میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، میں واپس آؤں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اور اللہ اتنی جلدی توبہ قبول کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنے سے رک جاؤ، اللہ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے معافی بھی مانگیں گے۔ گناہ ہو جانا اور بات ہے، گناہ کو عادت بنانا اور بات ہے۔ مومن گناہ کو عادت نہیں بناتا، اگر ہو جائے تو رو رو کے اللہ سے معافیوں کا سوال کرتا ہے۔ وَلَا يَصْلُحُ هَذَا كُلُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ یہ ساری یہ امید، یہ خوف، یہ محبت، یہ توکل، یہ بھروسے، یہ سارا اگر جائز ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے۔ فَمَنْ أَشْرَكَ مَخْلُوقًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِلَٰهِيَّةِ، یہ جو خاص اللہ کے ساتھ امور ہے، اس میں اگر کسی نے کسی مخلوق کو تھوڑا سا بھی شریک کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ آپ شرک برداشت کرتے ہیں؟ مخلوق شرک برداشت کرتی ہے اپنی غیرت میں؟ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ گاڑی لیتے ہوئے دو بھائی مل کے گاڑی لے لیتے ہیں نا، مکان لیتے ہوئے دو بھائی مل کے مکان، کاروبار کرتے ہوئے پارٹنرشپ۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ شادی کرتے ہوئے دو بھائی کہیں جی وہ کمزوریاں نہیں جی، وہ بڑا پیسہ بڑا لگتا ہے جی، چلو رل مل کے ایک زمانے میں دونوں بھائی بیاہ کر کے میں ہوا کبھی ایسا؟ بیوی نے پارٹنرشپ کوئی برداشت غیرت مند کرتا ہے؟ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، صرف یہی کہتے ہو نا جی شرعی اکمیر دے کے قبول کیتا، ہاں وہ اکمیر فاطمی دے کے قبول کیتا ہے، 32 روپے بن دینے، 1 پاؤنڈ بھی برا نہیں بنتا ہے، قبول کیا اور گھر آتی پہلی رات اس بیچاری سے سارا حق میں معاف کروا لیتے ہو، لیکن اپنے بستر میں اس کی شراکت برداشت نہیں کرتے، بھلے سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اور جس خالق و مولا نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے وہ عبادت میں تیری کسی اور کو شراکت کا عمل برداشت کرے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، توحید پہ موت دے، توحید کا پیغام پھیلانے والا بنائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اس حال میں اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقت فرصت کہاں ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تھے محترم جناب سید توصیف الرحمان صاحب راشدی، جو کہ درس توحید کے ساتھ ابھی کویسچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے براہ کرم آپ جس طریقے سے پہلے آپ نے کتاب سنا، یہ سوالات بھی اسی طرح ہی اہم ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے اشکالات ہوتے ہیں اور زندگیوں کے اندر اصلاح کا جو ذریعہ بنتی ہے، تو اس لیے آپ انہیں بھی سنیں، اور لیڈیز کے پاس کوئی کویسچنز ہوں تو نیچے کوئی بچہ آ رہا ہے تو آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو جواب دے سکیں۔ جس بچے نے پاڑے پاک کو حفظ مکمل کیا تو ہی شمریز شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ
جماعت کی طرف سے اس بچے کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے اور اس کے سر کے اوپر پگڑی بھی رکھی جائے تاکہ اس کو ذمہ داری کا احساس جو ہے ساری زندگی میں۔ اللہ آپ کو دین کا عالم بنائے، آمین۔ دین کا داعی بنائے، آپ کا بڑا پیارا نام ہے توحید، اللہ آپ کو اس توحید کا پیغام نشر کرنے والا بنائے اور آپ کے والدین کو اپنی رحمتوں سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ دے سکیں، تو اس لیے آپ تمام بھائی جو ہیں یقین طور پر اس اہم مجلس کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سکیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ دے سکیں۔ تو ہمیں اب کافی سوالات اب ہو گئے ہیں، تو براہ کرم ابھی اسٹاپ کر لیں، اور اس کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے ہیلیفیکس کے اندر بھی شیخ سجوہ پڑھائیں گے، سیٹرڈے کو وہاں پہ پھر بریڈ فورڈ کے اندر بھی انٹرنیشنل خاتون النبیین کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں بھی ان کا خطاب ہے، سنڈے کو کیتلے کے اندر بھی ہماری کانفرنس ہے، اور اس طریقے سے منڈے کو بھی اور ٹیوزڈے کو نیلسن کے اندر بھی ہے انشاءاللہ سارا کے بعد پھر اعلان کرتا ہوں۔ تو شیخ صاحب شروع کیجیے۔ احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ بھائی کا سوال ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث بھی خالص توحید کے قائل ہیں اور دیوبندی بھائی بھی، تو جب مسئلہ توحید میں مشترک ہے تو اختلاف کہاں ہے؟ یعنی اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل الحدیث خالص توحید کے قائل ہیں، اور جب میں دیوبندیوں کا بھائیوں کا ذکر کروں گا تو یہاں میری مراد عوام الناس نہیں ہے، یہاں میری مراد علماء دیوبند ہیں۔ عوام الناس ہو سکتا ہے ان عقائد سے واقف نہ ہو، وہ بھی علمی اور جہالت میں ان علماء کے پیچھے لگی ہوئی ہو، تو علماء دیوبند وہ توحید کے قائل نہیں ہیں، ان کے بہت سے عقائد وہ عقیدہ توحید سے ٹکراتے ہیں اور شرکیہ عقائد ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ وحدت الوجود ہے، تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجود عقیدے کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند کی کتاب بڑی اتھینٹک بک ہے، المہند علی المفند، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور 60 علماء نے اس کتاب پر سائن اور سٹیمپ کی ہے اپنی کہ ہمارے یہی عقیدے ہیں جماعت کے جو اس کتاب میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھے ہیں۔ اور اس میں پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں صرف مسائل میں، فقہی مسائل میں۔ فقہی مسائل اور آسان کر دوں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں، جو فقہی معاملات ہیں اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ عقیدے میں ہم ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن عشری کی بات مانتے ہیں۔ تصوف اور سلوک میں ہم سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود سادہ سا اس کو سمجھ لیں، اس کی بنیاد ابن عربی نے اس کو نشر کیا تھا بہت زیادہ، اور اسی کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ اس دھرتی میں جو کچھ ہے، تصوف کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں، وہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہی عقیدہ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے، ہر دکان کی الگ الگ پرنٹ ہوئی بھی ہیں، ان کے صفحات آگے پیچھے ہیں، جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہے۔ اس میں مولانا زکریا اسی عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ سوال کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ ٹشو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
ان دو کے الگ کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں, تو میرا پارٹنر ہے, میں تیرا پارٹنر ہوں. یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا. اس کو بیان کرنے کے لیے ایک جھوٹی من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں اور اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, وہ نہ حدیث ہے نہ حدیث قدسی, نہ حدیث رسول ہے نہ حدیث قدسی ہے. اور وہ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا, اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, تو اب جو کچھ دھرتی پہ ہے وہ سب کچھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں. عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میں یہ جملہ کہتا ہے کہ ہمارے دادا جی کے جو پیر صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے خطبے میں کہا کہ یہ سور, یہ کتا, یہ ابلیس, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشد, یہ سب تمہارے الہ ہیں. دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہے. امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے علماء دیوبند کی بنیاد رکھی ہے. یہ ساری باتیں میں پھر عرض کروں گا, کسی بھائی کو چھیڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف حقائق بیان کرنے کے لیے. وگرنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں زیدی خاندان کا فرزند ہوں. میرا نان کا شیعہ ہے, میرا داد کا بریلوی ہے. میرے ماموں نقی عباس نقوی ملتان کے اندر ابھی بھی بینک آفیسر ہیں اور وہ شیعہ ہیں. ایک ماموں میرے ملتان میں تھے, اسلام آباد میں تھے, وہ بھی شیعت پہ رہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی, میں انہی لوگوں میں سے نکل کے آیا ہوں. تو اس لیے کسی پہ طنز نہیں ہے یا کسی کے جذبات کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ کی بات پہنچانا مقصود ہے, بھلے وہ میرے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو امداد اللہ مہاجر مکی شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ ظاہر میں عبد ہے, باطن میں حق ہے. اندر سے وہ بندہ نہیں ہے, اوپر سے بندہ ہے, اور حقیقت میں وہ اللہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا. اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق اپنی کتاب میں اس عقیدے کو مزید واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک صوفی صاحب, ہمارے ولی صاحب صوفی صاحب تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور ایک پلیٹ میں حلوہ لایا اور ایک پلیٹ میں گندگی لایا اور کہا پیر صاحب آپ کہتے ہو ہر چیز وہی ہے, تو یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ. بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا. اور تھانوی صاحب نے لکھا کہ وہ ابن الوقت تھا. صوفیہ میں چیلے مار کے ایک ایسا سٹیج پہنچتا ہے جہاں انسان ابن الوقت بن جاتا ہے. ابن الوقت وہ ہوتا ہے جو جب چاہے جو چاہے روپ دھار لے, جو چاہے روپ دھار لے. اسی وقت انسان ہوتے ہوتے سور بن کے بیٹھ جائے گا. تو اس نے اپنے آپ کو سور کے روپ میں دھار کے وہ ساری گندگی اور گوں کھا لیا. یہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید, حصہ 2 صفحہ 17 ہے غالباً, اگر میں صفحہ بولتا نہیں ہوں. تو اس میں ایک ضامن علی جلال آبادی جو رشید احمد صاحب کے شاگردوں میں بڑا پہنچا ہوا کہتے ہیں مواحد تھا. ان کے نزدیک مواحد وہ ہے جو توحید اور جو خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کرتا, جو کہتا سب کچھ ایک ہے, کہتا ہے یہ مواحد, اور جس نے کہا یہ دو ہیں اسے کہتے ہیں یہ مشرک. تو وہ رنڈیوں کے کوٹھے پہ گیا, وہ رنڈیاں اس کی مریدنی تھی, ساری رنڈیاں آ گئی, ایک جو اسپیشل رنڈی تھی وہ نہیں آئی. پیر صاحب نے ساریوں کو دیکھ کے کہا وہ نہیں آئی. کہا جی ہم نے تو بہت کہا تھا چل وہ نہیں آئی. کہا جاؤ بلا کے لاؤ. اسے بلا کے لایا گیا. اس سے کہا تو آئی کیوں نہیں تھی؟ کہا میں رنڈی ہوں, گندا کام کرواتی ہوں, گناہ گار ہوں, آپ اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں, آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے. تو پیر صاحب نے کہا نقل کفر نباشد تعالی اللہ عما یقولون. پیر صاحب نے کہا, اس نے کیا کہا تھا میں زانیہ ہوں, بدکارہ ہوں, رنڈی ہوں. کہا کرنے والا کون, کروانے والا کون, وہ تو وہی ہے, تو کیوں شرماتی ہے؟ اس مومنہ رنڈی نے کہا, میں اس کو مومنہ کا نام دے رہا ہوں, گناہ گار ضرور تھی لیکن مومنہ تھی. اس مومنہ رنڈی نے کہا اس کفر کو سن کے لا حول ولا قوت الا باللہ, میں تیرے جیسے پیر کے منہ پہ پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلی گئی. پیر صاحب سر جھکا کے بیٹھ گئے. تو سب سے بڑا فرق اہل الحدیث اور علماء دیوبند, پھر اپنے جملے پہ لوٹوں گا, عوام الناس نہیں, علماء دیوبند. عوام الناس کو ابھی عقیدہ بتاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی فوراً ان کفری عقائد سے تو بتائی ہو جائیں گے. ان کا یہی عقیدہ وحدت الوجود ہے اور اس پہ وہ گامزن ہیں, اس کا رد نہیں کرتے, اس کا دفاع کرتے ہیں. اسی طرح المہند المفند کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم انبیاء کو ان کی قبروں میں زندہ مانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں, لیکن ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے, ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے, برزخی ہے.
جس کا ہمیں نہیں شعور. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے، وہ جنت میں ہے، ہم نہیں جانتے کیسے ہیں، اس کی کیفیت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اسلام، شریعت، قرآن حدیث نے ہمیں اس کی ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن مانتے ہیں کہ وہ برزخ میں زندہ ہے، دنیا میں نہیں. علماء دیوبند کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کو دنیا میں زندہ مانتے ہیں، قبر کے اندر دنیاوی زندگی کے ساتھ مانتے ہیں. اسی لیے مولانا ذکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک گروپ گیا ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے، اور جب اونٹ پہ بیٹھ کے گیا تھا، جب قبر پہ پہنچا تو کہنے لگا، وہ قبر والا اونٹ والے کو خواب میں آ کر کہنے لگا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، خالی پیٹ بغیر کھائے پیے جاؤ تو بری بات ہے، یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اصیل اعلیٰ نسل کا اونٹ گھر کھڑا ہے وہ تم لے لو. خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا. یہاں تک تو بریک لگا کے ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، خواب ہے، خواب میں کچھ بھی آ جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہمیں. لیکن آگے لکھتے ہیں مولانا ذکریہ صاحب، صاحب قبر اٹھا، اونٹ کو نہر کر دیا. صبح اونٹ والے جب اٹھے دیکھا خون نکلا ہوا تھا، اونٹ ذبح ہو چکا تھا، تو انہوں نے گوشت بنایا، کھایا پیا. واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، کہہ رہا تھا فلاں ابن فلاں تم میں کون ہے؟ اونٹ والے نے کہا میں ہوں. کہا قبر والے کو کوئی سودا کیا تھا؟ کہا خواب کے اندر اونٹ بیچا تھا. کہا میرے ابو کی قبر تھی، انہوں نے حکم دیا ہے اگر تو حلال کا ہے تو یہ اونٹ میں تجھے دے دوں. مولانا ذکریہ صاحب اس پہ تعلیق اپنے کمنٹس دیتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ سخاوت کی حد ہے کہ قبر پہ آنے والوں کو بھی بھوکا نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں یہ شرک کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اونٹ ذبح کر دیتا. اچھا جس نے اونٹ ذبح کیا وہ باہر آ کے بیگم کے گھر کیوں نہیں گیا؟ اماں جی کو سلام کر کے کیوں نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. تو اس طرح کے لاقاعدہ ایسے واقعات ہیں جو علماء دیوبند اور بریلی کے علماء دیوبند اور اہل الحدیث کے درمیان عقیدے اور توحید کی بنیاد پہ اختلاف ہے. قبروں کی زیارت کرنا تو سنت ہے، پھر اہل الحدیث درباروں اور مزاروں پہ جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں، قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں پہ جانے سے تمہیں کیا ہوگا؟ موت یاد آئے گی. اس سے مراد قبرستان ہے، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، پرانی قبریں ہیں، وہاں جا کے موت یاد آئے گی. بابا سہیلی سرکار کی قبر پہ جا کے موت یاد آئے گی؟ قبرستان جانے کا حکم دیا، مزاروں کا نہیں. وہاں تو رنگ برنگیاں اگربتیاں موم بتیاں ہیں، اور بابا جی کو سلام کرنے والی، نوراتہ کاٹنے والی، پورا میک اپ کر کے بن ٹھن کے قوالیاں گا رہی ہیں. وہاں موت یاد آئے گی؟ وہاں تو انارکلی میں اتنا سواد نہیں آتا جتنا قبروں پہ آتا ہے، مزاروں پہ آتا ہے. اسی لیے نوجوان چھوکرے سارے میں گھومے ہوتے ہیں، بابا جی کو سلام کرنے جلے ہیں. وہ سلام کسی اور کو کرنا ہوتا ہے، نام بابے کا لگاتے ہیں، کڑی بھی منڈے بھی. وہ تو بدکاری کا اڈا ہے، وہ تو زنا کا اڈا ہے، وہ تو بے حیائی کا اڈا ہے، وہ بے غیرتی کا اڈا ہے، وہ لواطت کا اڈا ہے، وہ زنا کا اڈا ہے، وہ منشیات کا اڈا ہے. یہ بھنگی، یہ چرسی، یہ فیون بیچنے والے کہاں ملیں گے سارے آپ کو؟ کسی کو غصہ آئے تو ادب سے معافی مانگتے ہوئے ان کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ حقیقت کی دنیا میں آپ باقی رہیں. احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے ملفوظات احمد رضا، اس کے اندر عبد الوہاب شعرانی کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جا رہے تھے سید بدوی کبیر کے عرس پہ، تو اچانک راستے میں نظر پڑ گئی ایک کنیز پہ. وہ تاجر کی کنیز تھی بڑی خوبصورت، پہلی نظر سے ہی دل میں آ گئی تو سر نیچے کر لیا. جب قبر پہ پہنچے تو بابا جی نے کہا عبد الوہاب تجھے اچھی لگی؟ کہا بہت اچھی لگی. کہا جاؤ کیا یاد کرو گے، ہم نے تمہیں دی. عبد الوہاب کہتا میں حیران ہکا بکا کہ وہ تھی تو فلانے تاجر کی اور بابا جی مجھے دے رہے ہیں. ابھی اتنا سوچنا تھا کہ وہ تاجر اس کنیز کو لے کر آیا اور اس نے کہا یہ کنیز ہم نے آپ کے مزار کی ہبہ کر دی، گفٹ دے دی آپ کو. وہ مڑا، قبر سے آواز آئی سید بدوی کبیر کی قبر سے، عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور فلاں حجرے میں لے جا کے حاجت پوری کر لو. یہ زنا کے مرکز ہیں، یہ بدکاری کے مرکز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ غیر محرم خواتین سے مصافحہ سلام کرنا منع ہے، لیکن بعض دفعہ آفس میں کسی پروگرام میں گوریاں اچانک ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہیں، انسان مجبوراً سلام لے لیتا ہے، تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اس معاشرے میں اگر ان کو بالکل مسترد کر دیا جائے تو برا اثر پڑے گا. جی آپ ان کو پیار اور محبت سے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں، ان کا ہاتھ نہ پکڑیں، پیار اور محبت سے رد کر دیں. انکار کرتے ہوئے کہیں کہ یہ ہاتھ میری بیگم کی امانت ہے میرے پاس، میں غیر عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. میری بیگم میری ملکہ ہے، میں اس کے جسم کا مالک ہوں، وہ میرے جسم کی میری عزت کی مالک ہے. میں اپنا ہاتھ بیگم کے علاوہ نامحرم عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میری بیگم اس کی اجازت نہیں دیتی. اس تک اسلام کا میسج بھی پہنچے گا
اور اسلام کا پیغام بھی پہنچے گا کہ اسلام ہمیں غیر محرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر امام بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر اس کی بدعت مکفرہ ہے، یعنی کفر کی وادی تک لے کے جانے والی بدعات ہیں، تو بدعت کفرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں گھروں کی ساخت ایسی ہے کہ بعض دفعہ رومز میں بیڈ رکھنے کے لیے جگہ بڑی مشکل سیٹ ہوتی ہے، تو کبھی قدم قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بیت اللہ کی طرف قدم ہو جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں منع نہیں آیا ہے۔ جو چیز منع آئی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع ہے، قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب کرنے سے منع ہے۔ اکثر آپ نے بیت اللہ میں یہ منظر دیکھے ہیں، بے وقوف لوگ بیچارے جن کو علم نہیں ہوتا، وہ الٹے قدموں بیت اللہ سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تھوڑی چھال مار کے پھٹے ہو گئے کہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ ہمارے علاقے میں ایک شادی شہید کا دربار ہے، اور اکثر نئے جوڑے، شادی شدہ جوڑے شادی کے بعد وہاں سلام کے لیے جاتے ہیں۔ میں سوال کا جواب دینے سے پہلے اجازت دے تو سوال کر لوں۔ شادی شہید، یہ شادی کرا کے شہید ہوئے تھے یا شادی کے لیے شہید ہوئے تھے؟ شادی کے بعد شہید ہوئے؟ میری بیگم بڑی ڈاڈی ہونی، انہوں نہیں مارے۔ بیویاں دینے والا، اچھی عورتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ یہ بیچارہ مردہ ہے جو قبر میں چلا گیا۔ یہ وہی آبا و اجداد کی رسمیں ہیں جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تعلق نہیں۔ ہم 11ویں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے پڑوسی ہمارے گھر ختم یا 11ویں کا کھانا بھیج دیتے ہیں۔ اب کیا کریں، اگر نہ لیں تو پڑوسی ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی 11ویں 11ویں کے خلی ولی پر ایک سائڈ پہ رکھو، آپ کا پڑوسی گندی پلیٹ میں آپ کو سالن ڈال کے بھیجتا ہے۔ آپ کا پڑوسی گندی پلیٹ میں، اس پلیٹ میں جس میں گندگی بھی لگی ہوئی ہے، اس میں سالن ڈال کے بھیجتا ہے، کیا کرو گے جی؟ انکار کرو گے کہ سالن دینا، پلیٹ نہیں تو ہو سکے، ہاتھ ٹوٹ کے تیری جنانی دے، گندی پلیٹ سالن پا گئی، مر گئی سی ہو ہیں؟ اس گندی پلیٹ پہ کتنا غصہ آیا آپ کو، اور وہ آپ کو حرام چیز بنا کے بھیجے، اور آپ کہیں جی پڑوسی ہے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، پڑوسی کو ناراض نہ کریں، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جہاں دل میں یہ سوال آتا ہے پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، آئندہ یہ سوال کیا کریں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ کیا مسجد کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے تو پھر علماء کا راجح قول یہی ہے کہ مساجد کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اور اگر ویسے آپ نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے تو مسجد میں آپ دے سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھ لیتی ہے، کیا یہ عمرہ ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مینسز آ گئے تھے، اور پاک ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تھا، جس کو مینسز آتے ہیں وہ وہاں سے جا کے احرام باندھے۔ حدیثوں کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پیروں یا بزرگوں کو نہیں مانتے؟ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی ہے جیسے آج کوئی عیسائی کہے مسلمانوں کو آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام، تو مسلمانوں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ پھر عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ پیر و فقیروں کو لوگ مشکل کشا مانتے ہیں، ہم مشکل کشا کا بندہ مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ جس پہ مشکل آ جائے وہ خود مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا کریں؟ اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن حکیم کے ساتھ دل لگائیں، قبروں کی زیارت کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آخرت کو، موت کو یاد رکھیں۔ ایک اللہ کے ولی کو گناہ کی دعوت دی گئی تو کہنے لگے 1 منٹ میں اس گناہ کے لیے ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میں کر سکوں گا یا نہیں۔ تو موم بتی جلائی اور اپنی انگلی اس موم بتی پہ رکھی اور فوراً اور کہا نہیں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ موم بتی میرا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، میں اس کو کیسے برداشت کروں گا؟ جادو نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنے گھر کو پاک کریں ٹیلی ویژن سے، گانوں سے، فلموں سے، تصویروں سے، بے حیائی کی آلات سے، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، زوجہ محترمہ کے پاس جانے سے پہلے کی دعا، یہ ساری یاد کریں۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس گھر میں گانے چلنے شیطان نہیں رہتا ہے۔ نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نظر کا دم کریں اپنے بچوں پر، بچوں پہ نظر کا دم کریں۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے، نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس کی نظر لگ گئی ہے، آپ کو پتا ہے فلاں مہمان آیا تھا، میرے بچے کو بڑے گھور کے دیکھ رہا تھا، تو اس کے جانے کے بعد بچہ بیمار ہو گیا، اس کا وضو لے کے اسے نہلا دیں، اس کے غسل کا پانی لے کے اس سے نہلا دیں اور دم کریں۔
ویسے اس میں ڈیٹیل سے آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ یا میری ویب سائٹ sayyidtawseef.com اس پہ جادو کی تفصیل 6 سیریز میں ہے، اور نظر اور اس کا علاج بھی ایک میں ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ میری ویب سائٹ ہے sayyidtawseef.com SYEDTAUSEEF.com۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کو ای میل اگر کرنی ہو تو اسی ویب سائٹ پہ ای میل کر سکتے ہیں آپ۔ راشد زیدی 333@yahoo.com RASHIDZAIDI333@yahoo.com۔ لیکن میں ذرا بزی ہوتا ہوں تو اگر کسی کو فوراً جواب نہ مل سکے تو ناراض نہ ہو۔ اہل حدیث مسلک کے لیے لفظ اہل حدیث مسلک کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ قرآن کی دلیل تفرقے والی دیتے ہیں کہ آپ یہ لفظ استعمال کر کے تفرقہ ڈالتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لفظ مسلمان استعمال ہوا ہے۔ بیسیکلی ہمارا نام مسلم ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم کے بعد یہاں مسلم بہت طرح کی کوالٹی آ چکی ہیں، کوئی قبروں کا پجاری وہ بھی مسلم ہے، گھوڑوں کا پجاری وہ بھی مسلم ہے، پیروں کا پجاری وہ بھی مسلم ہے۔ تو مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے، اور یہ اس کا ایک صفاتی نام ہے، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ۔ اصل ہمارا نام قرآن و حدیث ہے، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے کٹ جائے۔ ہم نے کسی امام کو پکڑ کے اپنی راہ جدائی نہیں کی ہے، ہم امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سب کا ادب و احترام کرو، لیکن غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی، وہ صرف محمد رسول اللہ ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو اللہ زمین و آسمان کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہ من گھڑت موضوع روایت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا، یہ جھوٹی کہانی ہے، قصہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انگلش میں سوال ہے کہ بہن پوچھ رہی ہے کہ الحمدللہ if you are granted paradise, are you able to call someone you know who may have go to the hellfire into paradise؟ جو اگر آپ جنت میں جاتے ہیں تو جو اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی جہنم میں جا چکا ہے تو کیا آپ اس کو جنت میں بلا سکتے ہیں؟ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، نیک لوگوں سے دوستی کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک انسان جنت میں ہوگا، اسے اپنا کوئی دوست یاد آئے گا اور وہ پوچھے گا کہ میرا وہ دوست کہاں ہے؟ تو جواب ملے گا وہ جنت میں تو ہے لیکن لو کوالٹی کی جنت میں ہے۔ تو کہے گا اللہ مجھے تو اس جنت میں پھر مزہ ہی پورا نہیں ہوا جب تک میرا دوست میرے ساتھ نہ ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے، اس کو اوپر سے نیچے آنا چاہیے نا، اللہ نیچے والے جنتی کو اس کے پاس پہنچا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان موحد، مشرک نہیں، بدعتی نہیں، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہوگا تو وہ اپنے مسلمانوں کی سب سے پہلے میارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائے گا، پھر شہداء کی شفاعت، پھر اولیاء اللہ کی شفاعت، حافظ قرآن کی شفاعت، بچوں کی شفاعت، دوستوں کی مسلمانوں کی سفارش سے اہل ایمان جنت میں آئیں گے۔ شرط ہے وہ مومن ہو، مشرک جنت میں نہیں آ سکتا۔ یہ پوچھنے بہن کہ is it permission for a Muslim to have a family gathering on the Christmas day with belief is a holidays for the everyone not believing in Christmas؟ کہ کرسمس ہالیڈیز کے اندر کرسمس ڈے جو ہوتا ہے اس دن کہ ہم فیملی کی گیدرنگ کر سکتے ہیں، صرف اپنی فیملی گیدرنگ، یہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے اور چھٹی کے دن چلو آؤ سارے بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، ملیں گے، باتیں کریں گے، دین اسلام کا پیغام بھی ایک دوسرے کو سنائیں گے، تو کوئی حرج نہیں گیدرنگ میں، لیکن اس کا رنگ ان کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایمان لانے سے پہلے میں نے نیت کی تھی کہ فلاں جگہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں 100 اونٹ یا کچھ اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ نے 2 ہی سوال کیے، کیا مشرکوں کی عید تو نہیں وہاں پہ تھی؟ کیا وہاں پہ کوئی عرس، کوئی میلہ، کوئی بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ اپنی منت پوری کر لو۔ آپ کی گیدرنگ سے یہ شو نہ ہو کہ یہ کرسمس منایا جا رہا ہے، ویسے آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی۔ یہ میں نے پوچھا کہ اگر آپ کیا ہر سال حج پہ کچھ لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں تو کیا اگر وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ اگر ان کی حج فرض ایک ہی دفعہ ادا کر لیں اور باقی لوگوں کو موقع دیں اور رش بھی زیادہ نہ ہو، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حج بار بار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حج اور عمرہ بار بار کرو، جس سے اللہ غربت کو دور کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد ذکر آتا ہے کہ اللہ مالک کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو بڑا کچھ دیا ہے، 5 سال گزر گئے، میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے غالباً اسی اثر کے اوپر سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر سال نہ حاجی آئے، 5 سال کے بعد دوبارہ آئے۔ جمعہ سے پہلے کیا 4 سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جمعے والے دن جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ نماز ہے،
پھر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے ہیں، گھر جا کے پڑھیں گے تو 2 سنتے ہیں، جمعے کی نماز پوری ہو گئی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، احتیاطاً ظہر بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی ایک بانٹتے پہیا دو کو ایک پہ ہوئے گی۔ تو اللہ نے جس دن جو نماز فرض کی ہے اس دن وہی پڑھنی ہے اور نہیں پڑھنی۔ ویسے آپ مسجد میں آئے ہیں، وقت ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے اور نوافل پڑھ لیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو ظہر احتیاطاً پڑھتے ہیں وہ غلط ہے۔ I will allowed to keep ties with people who do bidah. بیتیوں کے ساتھ کیا کوئی تعلق رکھنا جائز ہے؟ تعلقات رکھنے کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بے ایمان ہو، بدعتی ہو، سب کے ساتھ تعلقات رکھیں اس نیت پہ کہ میں نے اس کو اس گناہ سے باہر نکالنا ہے۔ یہودی کو مسلمان کرنا ہے، عیسائی کو مسلمان کرنا ہے، شیعہ کو توحید پہ لانا ہے، بریلوی کو توحید پہ لانا ہے، بدعتی کو سنت پہ لانا ہے۔ اس نیت سے ملیں، گفٹ دیں، کھانے کھلائیں، دوستی کریں، سب کچھ کریں، آپ کے ایک ایک لقمے پہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اگر یہ کچھ نہ ہو، یہ کچھ نہ ہو اور ویسے گپ شپ ہے، ویسے یہ ساڑھے گراند ہے جی، یہ ساڑھے گراند ہے، گرائی ہے جی، بہت سارے جمعرات میں اکٹھے ہونے ہیں، تو 3 کی کوئی بات نہیں ہوتی تو آپ کا اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، اہل شرک اور بدعت تک پیغام الہی پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو گھر بٹھا کر دودھ پلایا، گوشت کھلایا۔ دل کی محبت نہیں ہوگی۔ دل کی محبت کیسے پتہ لگتی ہے؟ اگر کوئی مشرک میری بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، میری بیٹی کماری گھر بیٹھے بیٹھے مر جائے، مجھے منظور ہے مشرک کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دوسرے کے نکاح میں دوسری پہ سیکنڈ میرج پر دے دوں گا، لیکن مشرک بدعتی کو یہ دل کی محبت ہے، وہ میرا سگا بھتیجا بھی ہو تو مشرک کو اپنی بیٹی نہیں دی جا سکتی۔ مشرک مر جائے، شرک اکبر کرتا ہوا، یا علی مدد کے نعرے مارتا ہوا، قبروں پہ سجدہ کرتا ہوا مر جائے، سگا باپ بھی ہو، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اس کو اپنا امام نہیں بنایا جائے گا، اس کو مومن کا پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو گفٹ دیں گے، اس کو ہدیے دیں گے، اس سے محبت ایسا سلوک کریں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ قبر پر صرف نام کے لیے کیا قبر لگایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو نظر فلاں کی قبر ہے؟ قبر پہ لکھنے سے حدیث میں منع آیا ہے، قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے حدیث پہ منع آیا ہے، قبر کو پختہ کرنے سے منع آیا ہے، قبر پہ چراغ جلانے سے منع آیا ہے۔